الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ابھی آپ حضرات نے ہم سب کے شیخ و مرشد، شیخ المشائخ، صاحب جذب و حال حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم آپ حضرات نے ابھی سنی۔ 6 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قدریت کے حوالے سے، ایک چشتیت کے حوالے سے، ایک نقشبندیت کے حوالے سے، ایک سہروردیت کے حوالے سے، اور ایک حسنی اور حسینی ہونے کے حوالے سے، اور ایک کمالی ہونے کے حوالے سے 6 باتیں آپ حضرات کو بتائی گئی ہیں۔ مگر جب ہم لوگ اشعار سنتے ہیں تو اس میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، شاید اس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اجمالی اعتبار سے اس میں پورا علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت و معرفت سب اس میں موجود ہوتا ہے۔ اب وہ 6 باتیں کیا ہیں آپ حضرات اچھا ذہن میں رکھیں، بھائیاں بھی بہنیں بھی۔ بہنوں کو تو بات یاد رکھنے کا خاص ملکہ رہتا ہے، مگر اس وقت میں جب وہ کسی بات کو سن لیتے ہوں، اگر سنیں گے نہیں تو یاد رکھنا مشکل۔ آپ توجہ سے دھیان سے سنیے۔ خاموشی کا روزہ رکھنا حضرت مریم کی سنت ہے۔ کہاں تو بھی پڑھے گی نہیں پڑھے گی تم لوگ؟ قرآن شریف میں ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب ان سے تولد ہوئے، وہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں لوگ کس کس قسم کی باتیں میرے ساتھ میں کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان سے فرمایا اگر کوئی لوگوں میں سے تمہیں دیکھے، ظاہر ہے کہ خاموش تو نہیں رہیں گے، تو تم کیا کرو؟ تو بولو میں نے رحمان کی رضا کے لیے خاموشی کا روزہ رکھ رکھا ہے۔ فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ اس واسطے بولا وہ ان کی سنت ہے، بولی وہ مخصوص حالت میں انہوں نے روزہ رکھا تھا وہ۔ تو آج دین کی بات کے سننے کی حد تک کم از کم آپ لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے، کوئی بھی بہن آئے بولے بات کرنا چاہے، بجائے کچھ بولنے کے منہ پہ انگلی رکھ کے بتا دو میں خاموشی کا روزہ رکھیے ہوئے ہوں۔ عورتوں کو بات یاد رکھنے کی عادت بہت زبردست رہتی ہے۔ بچپن کی باتیں بھی ان کو یاد رہتی، اور بچپن میں تو پورے باتیں سنانے کی ان کو عادت رہتی جو بچپن سے چلے، اتنا پکا حافظہ رہتا ہوں، مگر سنے تو یاد رہیں گا۔ اس واسطے 6 باتیں اچھی طریقے سے سنو، یاد رکھو۔ قادریت کے حوالے سے حضرت نے فرمایا توحید، چشتیت کے حوالے سے حضرت نے فرمایا دل میں الفت، زبان پر مٹھاس اور نرمی ہونا چاہیے۔ نقشبندیت کے حوالے سے حضرت نے فرمایا سنتوں سے پیار ہونا چاہیے۔ سہروردیت کے حوالے سے حضرت نے فرمایا
دنیا سے دل بیزار رہنا چاہیے۔ حسنیت اور حسینیت کے حوالے سے حضرت نے فرمایا قرآن سے دل سرشار ہونا چاہیے، اور کمالیت کے حوالے سے حضرت نے فرمایا آنکھ میں موجود کا دیدار ہونا چاہیے۔ 6 باتیں ہیں، اچھا یاد رکھو، تقریراً تو یاد نہیں رہتے۔ یہ 6 صفات میرے اندرون میں پیدا ہوں، توحید کا دامن میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے، میرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، دل میں الفت ہونا چاہیے، میری زبان میں تلخی نہ ہو، شیرینی ہونی چاہیے، اور مجھے رائج طریقوں سے رغبت نہ ہو، سنت سے مجھے محبت ہونا چاہیے، اور دنیا کی چیزوں میں میرا دل لگا ہوا نہ رہے، آخرت کی طرف ایسا متوجہ رہے کہ دنیا سے میرا دل بیزار رہنا چاہیے۔ اور چونکہ ہماری نسبت حسنی اور حسینی بھی ہے، اور اللہ پاک کا سب سے زیادہ قرب بندے کو قرآن کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کو مجھ سے سب سے زیادہ نزدیکی صرف اسی چیز سے مل سکتی ہے جو میری ذات سے نکلی ہے، اور ان کی ذات سے نکلی ہوئی چیز اللہ کا کلام ہے۔ اس سے زیادہ نزدیکی بندے کو کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ قرآن سے لگاؤ ہو، وابستگی ہو، گہرا تعلق ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، سمجھنے کی کوشش ہو، اور ہے کمال اللہ سلسلے کے، تو اس کا ایک امتیاز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہزاروں چیزیں ہیں کائنات میں، مگر ہماری نظر میں ان ہزاروں چیزوں کا خالق ہے، چیزیں نہیں۔ ان لاکھوں چیزوں کا مالک ہے، لاکھوں چیزیں نہیں۔ ان کروڑوں چیزوں کا پالنہار ہے، کروڑوں چیزیں نہیں۔ میری نگاہ میں آنکھ میں موجود کا دیدار ہے۔ ابھی سنے نا نظم پوری، 6 باتیں یاد رکھنا، کس کو دیکھنا کس کو نہیں دیکھنا دیکھ لو۔ یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں، اب بنی ہوئی ہیں، کل ٹوٹی ہوئی ہو جائیں گی، کل ختم ہو جائیں گی، اس کو کیا دیکھنا ہے؟ جو ان چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، نگاہ میں وہ رہنا۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اس بیشے مخلوق میں پالے شکار ذات کو اپنی نظر صیاد رکھ، اللہ بس باقی ہوس۔ مخلوقات کے اس جنگل میں اللہ جل شانہ پر تمہاری نظر ہو، وہی تمہارا نشانہ ہو، وہی تمہارے مطمع نظر ہو، وہی تمہارا نصب العین ہو، وہی تمہارا مقصود و مطلوب ہو۔ نظر شکاری کی طرح رکھو، جیسے جنگل میں شکاری جاتا ہے، جنگل میں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی نظر جنگل میں موجود چیزوں پر نہیں ہوتی، اس کے اپنے شکار پر ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان اس دنیا میں ہزارہا لاکھوں چیزوں کے درمیان میں ہے، لیکن نظر تمہاری چیزوں کے اوپر نہ ہو، چیزوں کے خالق و مالک کے اوپر۔ تو یہ 6 باتیں یاد رکھو اچھا ذہن میں۔ توحید ہونا، دل میں الفت رہنا، زبان پہ نرمی رہنا، ہر سنت سے تعلق ہونا، دنیا سے بیزاری رہنا، قرآن پاک سے وابستگی ہونا، نظر اللہ کی ذات پر رہنا۔ یاد رہیں گے نا یہ 6 باتیں؟ اب لوگ زیادہ ہیں، ورنہ کھڑے رہ کے پوچھوانا چاہ رہا تھا کس کو یاد ہو گئے ذرا بتاؤ، بولے کہ مگر بہت سے کھڑے ہو جائیں گے، ٹائم بہت نکل جائیں گا، ذرا اچھا سن لو۔ 6 باتیں پکے یاد کر کے جاؤ۔
کیا لے کے آئے بولے تو بولنا 6 باتیں لے کے آیا، دیکھو بھائی۔ وہ سب باتیں جو صبح سے سنا رہے وہ بھی محفوظ کر لیے ہوں گے، ہر بات محفوظ رکھنے کی رہتی ہے۔ کائنات میں کرتا دھرتا اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، ساری چیزیں ان کی بنائی ہوئی ہیں، سب ان کے حکم کے تابع ہیں۔ جس چیز میں اللہ جو ڈال دے بس وہی نکل سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ یہ بتلانے کے لیے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ چھری ذاتی طور پر کاٹتی ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ پانی ذاتی طور پر ڈبوتا ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ آگ ذاتی طور پر جلاتی ہے۔ اللہ نے وہ مثالیں قائم کر کے بتایا کہ نہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا جلانے کا تو آگ جلائے گی، جب اللہ کا حکم ہوگا چھری کے کاٹنے کی تو چھری کاٹے گی، جب اللہ کا حکم ہوگا پانی کے ڈبونے کا تو پانی ڈبوئے گا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں۔ اس واسطے کرنے والے صرف اللہ، کرتا دھرتا صرف اللہ، نفع اور نقصان صرف اللہ جل شانہ کے قبضے قدرت میں، عزت اور ذلت صرف انہی کے ہاتھ میں، موت اور حیات انہی کے قبضے میں، روزی کی تنگی کشادگی سب ان کی حکمت و مصلحت میں۔ ہر چیز کا تعلق ان سے جوڑنا، مخلوقات میں سے کسی سے مت جوڑنا۔ بہت بڑا سبق ہے یہ، اگر کسی کو سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑا سبق ہے۔ ہر چیز میں اب ہمارا دل، دماغ، نظر، فکر مخلوقات کی طرف جا رہی۔ جب مخلوقات کی طرف جائے گی تو پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا، خالق کی طرف رہیں گی۔ تو ایسی صورت میں دونوں حالتوں میں آدمی مزے میں رہے گا، ہمارے پسند کی حالت ہو، ہمارے ناپسند کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں آدمی مزے میں رہتا۔ ذرا اچھا سمجھنا اس بات کو، بیمار ہو گئے تو اپنا نقصان ہے کیا؟ اگر اپن بیمار ہو گئے تو اپنا نقصان ہے؟ نقصان نہیں ہے جی، کانٹا بھی چبھا تو نیکی مل رہی، کانٹا چبھا نیکی مل رہی، نقصان میں رہے فائدے میں؟ ایک دھپا مارتا ہوں 10,000 دیتا ہوں بلکہ کوئی بولا، ایک نے بھائی 10 مار لے بولتے جی، دھپے کو 10,000 جی، ایک نے بھائی 10 مار لے بولتا، کانٹا چبھ گیا تو انہوں نیکی دے رہے ہیں، تو کہاں کے کدھر 10,000 کدھر نیکی؟ بازار میں چلنے والا سکہ ہے یہ، بازار آخرت میں۔ اتنی پریشانی کیا ہے؟ بیماری ہوگی ادھر سے آئی، اللہ میاں دیکھنا چاہتے بندے کو۔ ہم لوگوں کو تو کبھی کبھار ہی تھوڑا سا آزمائے تو برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو ان کے باغ کا مالک کڑوی ککڑی کھلایا کرتا، ککڑی کھانے کو جی چاہ رہا، جا کے باغ میں سے ککڑی لے کے آؤ بولے تو ککڑی توڑ کے لائے، تو کاٹ کاٹ کے یہ مالک ان کو کھلایا کرتے، ایک ٹکڑا، دوسرا ٹکڑا، تیسرا ٹکڑا، چوتھا ٹکڑا، 5واں ٹکڑا، آخری ایک ٹکڑا رہ گیا تو کہا کہ اب یہ ٹکڑا میں کھاتا ہوں۔ باغ کا مالک آخری ٹکڑا ککڑی کا منہ میں رکھا تو کڑوی تھی، ایک دم تھوک دیا، تھوک کے حضرت لقمان کی طرف حیرت سے دیکھا، دیکھ کے بولا میں ایک لقمہ، ایک ٹکڑا نہیں کھا سک رہا ہوں، تم پوری ککڑی کھا لیے اور کڑوی ہے بول کے تمہارے چہرے سے ظاہر بھی نہیں ہوا، ایسا کیسا ہوا؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا جس کے ہاتھوں سے 20 دفعہ میٹھا کھانے کو ملا، ایک مرتبہ کڑوا کھانے کو ملا، تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ناگواری کا اظہار کروں۔
اب ذرا ہم دیکھو اپنے پروردگار کے ساتھ میں ہمارا تعلق کیسا ہے. ہزاروں نعمتوں سے نوازے ہوئے ہیں، ایک آدھ چیز میں آزماتے ہیں تو بندہ ہزاروں نعمتوں کو بھلا دیتا ہے اور وہ ایک معمولی سی آزمائش کو لے کے بیٹھ جاتا. میں بیمار، میں بیمار، میں بیمار، میں بیمار. بیماری کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے اسلام والے کو. بیماری منگو مت، آئی تو پریشان مت ہونا، صحت مانگو. پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے. جنت میں جہنم میں جانے نہیں جانے کا مسئلہ صحت بیماری سے متعلق نہیں ہے. تنگی آ گئی، تنگی آ گئی تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر تنگی آئے گی تو صبر کریں گے، صبر کریں گے تو اجر ملے گا، تو کیا نقصان ہے؟ اس کو ٹینشن لے کے بیٹھ گئے. اللہ میاں دے دے کے کبھی تھوڑا سا نہیں دیکھے، دیکھتے ذرا دیکھیں گے کرتا کیا ہے. بول کے جانوروں کو دیکھو، ایک دو وقت خالی ڈال دو، اس کو آگے دو میں ہلاتے ہوئے کھڑے ہو جاتا. کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے خلل ہو رہا تو ڈنڈا لے کے اس کو مارے تو ذرا پیچھے ہٹے جیسا کر کے پھر آگے دو ملانا شروع کر دو. اس کو بھی معلوم آقا کے ساتھ میں کیسا رہنا ہے. جانور کو معلوم ہے کہ آقا کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں ہے کہ پروردگار کے ساتھ میں کیسا رہنا ہے. مگر یہ اس وقت میں کریں گے جب یہ سمجھے کہ ہر چیز ادھر سے آ رہی ہے، اور اسی چیز کو ماننا توحید ہے کہ ہر چیز ادھر ہی سے آتی ہے اور ہر چیز انہی کے قبضے میں ہے اور تمام کمالات و خوبیاں انہی کی ہے. اس واسطے مجھے انہی کے آگے اپنا ماتھا ٹیکنا ہے. ادھر نسبت رکھو، آسان ہو جاتا مسئلہ. یہ بزرگوں کو نقصان کی تکلیف کی حالت میں بھی کبھی اللہ کی شکایت کرتے ہوئے سنے؟ کبھی نہیں سنے. کیا حال ہے بولے تو الحمدللہ بولے. کو محبوب کی طرف سے آیا ہے، ذرا دیکھیں گے بولے. ہم پڑھتے تو زمانے میں سنے تھے، لیلا کو دیکھنے کے واسطے ہوس پرست لوگ بھی اس کے گھر کو جا کے سوال کرنے کے واسطے جاتے تھے، کہتے کچھ کھانے کو دے دو، کچھ پینے کو دے دو. انہیں دینے کے واسطے آئی تو دیکھتے تھے. اس کو بھی معلوم تھا یہ پورے کے پورے ہوس پرست ہیں، میرا سچا چاہنے والا ایک بھی نہیں ہے اس میں. انہیں آیا تو روٹی دے دی، انہیں آیا تو سالن دے دیا، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، چلے گئے. اصلی اس کا چاہنے والا آیا اور آواز لگایا تو اس کا کٹورا لے کے زمین پہ مار کے توڑ دی. توڑے تو وہ دوسرے سو بھی یہ سمجھے ہمارے کو نواز دی، اس کو محروم کر دی. اس کا کٹورا ٹوٹ گیا تو انہیں ناچنا شروع کر دیا، کہتے جھومنا شروع کر دیا. لوگ بولے تھے ملا بھی نہیں، کٹورا بھی گیا، ابھی جھوم رہا ہی رہے. بولے تو تم لوگوں کو کیا معلوم ہے، جاؤ تم لوگ. بولے اس کی جانب سے تم کو جو ملا اس میں جو لذت ہے اس سے 1000 درجے زیادہ کٹورے کے توڑ دینے میں لذت ہے. محبت ہوگی اللہ سے تو ایسی صورت میں گلا کیسا، شکوہ کیسا. کبھی تنگی دیتے ہیں، کبھی فراخی دیتے ہیں، کبھی بیمار رکھتے ہیں، کبھی صحت مند ہو جاتے ہیں، کبھی اپنا کوئی کام بنتا ہے، کوئی کام نہیں بنتا. تو سب کدھر سے ہو رہا ہے؟ نظر جب اللہ پر نہیں رہیں گی تو توحید رہے گی. دوسرے کو کرتا دھرتا سمجھ لی. اسی لیے حضرت کیا فرماتے ہیں، قادریت کا امتیازی وصف کیا ہے؟ توحید. قادریت کا امتیازی وصف ہے. اس واسطے آج سے گلا، شکوہ، شکایت، یہ ہوا وہ ہوا سب بند. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہونا تھا جو کچھ ہو چکا، ہوگا جو کچھ ہونا ہے اب، فکروں سے دل آزاد رکھ، اللہ بس باقی ہوس. اللہ کے بندے بنو.
خواہشات کے بندے بن گئے، غلام بن گئے خواہشوں کی. میں چاہ رہا ہوں ایسا ہونا، ویسا نہیں ہوا، کیا کروں، کیسا کروں، رات دن اسی میں ہے. تم کر ہی کیا سکتے ہیں، انہیں جیسا رکھے ویسا رہنا ہے. مالگتے میں سلسلے کا جوڑ ہوا، زبردست بارش ہوئی، وہاں کا جو تالاب تھا اس کا کٹا ٹوٹ گیا، پانی بہ کے گاؤں میں آ گئے. لوگ آ کے بولے حضرت کٹا ٹوٹ گیا. ادھر سے اچھا ہوا. ارے ایسا کیسا حضرت، اپنا استعمال چل رہا تھا. تو حضرت بولے ہماری کب چلی تھی جو آج چلے گی، ہماری کب چلی تھی جو آج چلے گی. خالی پریشان ہو رہے ہیں لوگ، میرے کو ایسا ہو گیا، میرے کو ایسا ہو گیا. تم لاکھ پریشان ہو جاؤ، جو چیز ان کی طرف سے آنا ہے آئیں گی. پریشانی کی کیا بات ہے اس میں، اطمینان حاصل کر لو. میرے مولا مجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں، کبھی دیکھے دیکھتے ہیں، کبھی چھین کے دیکھتے. مجھے تو ان کی مرضی چاہیے، ان کی خوشنودی چاہیے، ان کی رضا چاہیے. اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی اور نہیں چاہیے. کیا ہے وہ حضرت کی نظم ہے نا، تیرے نظر لگائے جا جی میرا دل حاضر ہے. آزما لیجیے، دل حاضر ہے، اپنا تیر کا نشانہ میرے دل پہ لگا دیجیے. اللہ سے محبت رہنا آدمی کو سب مسئلے حل ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں. آج جو دیکھو ٹینشن میں ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی اس کا تعلق چیزوں میں جڑا ہوا ہے، چیزوں میں لگا ہوا ہے، چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. ابھی چیزوں کے بنانے والے سے اس کا تعلق نہیں ہوا ابھی. اس بات سے پہلا وصف کیا ہے؟ توحید. کچھ بھی ہوا تو ادھر سے ہوا سمجھ کے ان سے بولنا ہے، کسی اور سے نہیں بولنا. ابھی عزیزم فضل الرحمان محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ظہر کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، خیریت مانگو، تکلیف کا ازالہ مانگو، کوئی حرج نہیں ہے. باقی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. آج لاکھوں روپیوں کی گولیاں کھانے لوگ ٹینشن دور کرنے، مگر وہ گولیاں کھانے سے کیا ہوگا؟ وہ سوچ کا جو بوجھ ہے نا، وہ اس کے احساس میں کمی کی گولی رہتی ہو، مگر ٹینشن پیدا نہیں ہونا بول کے نہیں رہتی گولی. وہ یہ جو گولی آپ کو دی جا رہی، ٹینشن پیدائش نہیں ہونا بول کے دیتی. ان کی مرضی ہے، اپن ان کے بندے ہیں، جیسے چاہے رکھیں. بول سکنا ہوں آپ کل قیامت کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ کے کہ مولا آپ جیسا رکھے میں راضی رہا. بول سکنا اس بات. اور ایک بات اور سنیے، روایتوں میں آتا ہے کہ بندے کو چیزاں چھوڑی ملے، بندہ اللہ سے راضی رہے، اللہ بولتے بندے کی طرف سے تھوڑے اعمال سے میں راضی ہو جاتا ہوں. اور اگر بندہ بولا اور ہونا اور ہونا اور ہونا بولے تو اللہ میں بھی بولتے پھر اور کر اور کر اور کر. تھوڑا ہی نہیں ہو سک رہا، اور کہاں سے کریں گے؟ تو ایک چیز ہے بھائی توحید. کب تک رہے سکو مجھے ہے اب تڑپ کی آرزو، لے یہ ہے سید دل میرا تیرے نظر لگایا جا. دوسری چیز آج کی بہت ضروری اور اہم چیز جو آج کل ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کی وجہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ آج دلوں میں جوڑ کا جذبہ کم، توڑ کا جذبہ زیادہ ہے. جذبہ محبت کم، جذبہ نفرت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں چشتیت اس کا نام نہیں ہے. دل میں الفت اور زبان پر پیار ہو. دل میں محبت رکھو ہر ایک سے. انسان تو پھر انسان ہے. سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی بہت بڑی عالم ترین شخصیت، اور جن کی کتاب ایک پورا اسلامی کتب خانے کی طرح ہے، احیاء علوم الدین کتاب لکھ رہے ہیں.
اور پرانے زمانے میں وہ دوات ہوتی تھی، اس میں روشنائی رہتی تھی، قلم لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں ڈبا کے لکھتے تھے. انہوں ڈبا کے لکھنے کے واسطے جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو روشنائی کا قطرہ تھا، مکھی آ کے اس کے اوپر بیٹھ گئی. انہوں نے دیکھا مکھی آ کے بیٹھ گئی. اب اگر قلم آگے کرا یا چلایا تو مکھی اڑ جائیں گی. انہیں آ کے بیٹھی تو اس کو کچھ یہاں مل رہا ہوگا تو ہی آ کے بیٹھی. پیاسی ہو گئی ہوں گی، پانی پینے کے واسطے شاید آئی، اس واسطے قلم ایسی پکڑ کے بیٹھ گئے. کب تک بیٹھے؟ جب تک مکھی خود سے نہیں اڑی. یہ سوچ کر کے شاید پیاس بجھانے آئی، میں قلم چلاؤں گا تو اڑ جائے گی تو پیاسی رہ جائے گی. قلم ویسے ہی پکڑے رہے. جب وہ خود سے اڑ کے گئی تو پھر لکھا. امام غزالی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیسی گزری، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا کہ مکھی پر رحم کھانا میرے کام آ گیا. مکھی پر. آج ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے. دل میں الفت رہنا، آدمی کمی سب میں رہتی. نظر اچھائی کے اوپر رکھو. آپ کے ہاتھ پہ گھڑی ہے، ڈھیلی ویلی تھی، جاتے جاتے کھل کے ایک دم نیچے گر گئی. نیچے گری تو وہاں تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کیچڑ، کنکر، مٹی، یہ وہ تھی، وہ لگ گئی. آپ دیکھیں گے کہ وہ صاف ستھرے جن کے کپڑے دیکھنے میں پوزیشن جن کی اچھی جی، وہاں جھک کے اسے اٹھاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ بولے تو ارے گھڑی لے رہا ہوں. ارے گندی کیچڑ میں پڑی ہوئی ہے، کچرا لگا ہوا ہے، کنکر پتھر اس کو لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں کو لے رہے ہیں. بولے تو تمہاری نظر کنکر پتھر کے اوپر ہے جی، میری نظر اندر ہے سو گھڑی کے اوپر ہے. اب کسی میں کوتاہی ہے، کسی میں کوتاہی ہے، کسی میں کوتاہی ہے، تو یہ باہر کی کوتاہی ہے. اس کے اندر کلمہ ہے، اس کے اندر اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس کو قرآن کے کچھ سورہ یاد ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ہی صحیح عبادت کر لیتا ہے. وہ خوبی پر نظر کیوں نہیں جاتی؟ جس سے دیکھو نفرت، عداوت، دشمنی. پوری دنیا کو محبت کا پیغام دینے والا مذہب ہمارا، اور ہم اپنوں سے نفرت کرنے والے. بتائیے کیا جوڑ ہے اس میں؟ ہمارے مذہب سے وابستگی میں اور ہماری حالت میں جوڑ کیا ہے؟ چشتیت کیا ہے؟ دل میں الفت کا نام ہے، زبان پر نرمی کا نام ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی ان صفات رکھنے والوں کو جن کی صفات میں زبان پہ نرمی ہوتی ہے. جب دیکھو بات میں سختی ہے، لٹ ماری جیسی بات کرنے کی عادت ہے لوگوں. حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، چشتیت یہ نہیں ہے. دل میں الفت، زبان پر پیار. اور ہم تو کہتے ہیں مسلمان تو مسلمان ہے، رشتہ دار تو رشتہ دار ہے، پڑوسی تو پڑوسی ہے. اپنے وطن کا جو غیر مسلم بھائی ہے اس کے ساتھ میں بھی بات اچھی کرو. اسلام کیسے پھیلا ہے؟ اخلاق سے کہ تلوار سے؟ اور اخلاق کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے زبان کا صحیح استعمال. دوسروں کی برائی دل میں کب رہتی؟ جب اپنے اندر اپنے اچھائی کا خیال رہتا. میں بھی برا ہوں بولے تو دوسرے کو کیا برا بولے گا؟ ایک شرابی دوسرے شرابی کو تو شرابی ہے بولے گا. اپنے اندر بھی برائیاں ہیں،
دوسروں کو کیوں برا سمجھتے؟ میں اچھا ہوں انہیں خراب ہے، یہ اگر تصور رہا تو پھر یہ بات آتی ہے، اور جس میں یہ تصور ہوتا ہے وہ اس کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک اہم ترین چیز ہے۔ اس واسطے حضرت کی نظم اچھی طریقے سے سمجھو کہ میں اللہ کے فضل سے چشتی بھی ہوں، اس واسطے دل میں کیا ہے؟ الفت ہے، زبان پر پیار ہے۔ اگر ایسا رہے گھروں میں تو میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے؟ بھائیوں کے، بہنوں کے لڑائیاں جھگڑے پنچایت پورے یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ ابھی معراج میں تشریف لے گئے حضور، وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا تھوڑے دن پہلے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے مکہ المکرمہ میں اسلام کے ابتدائی دور میں، تو بارگاہ الہی میں پہنچ کے 3 باتیں پیش کرے تھے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت ہے اللہ آپ کے لیے۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 نذرانے حضور نے پیش فرمائے، اللہ نے 3 انعامات سے نوازا۔ اس کی ترتیب علماء بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے نبی علیہ السلام نے قولی عبادت پیش کی، تو جواب میں اللہ نے سلامتی کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر دوسرے مرحلے پر نبی علیہ السلام نے بدنی عبادت پیش کی، تو اللہ نے رحمت کی نعمت عطا فرمائی۔ اور تیسری عبادت نبی علیہ السلام نے مالی عبادت کی پیش کی، تو اللہ نے برکت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں میں سلامتی بھی نہیں ہے، رحمت بھی نہیں ہے، برکت بھی نہیں ہے، یہ تینوں رخصت ہیں، ہے نا؟ کئی کو نہ قولی عبادت ہے، نہ بدنی عبادت ہے، نہ مالی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے زبان کھلنے کا نہیں ہے، اپنے جی کی خواہش کے لیے کھلنے کا۔ نہیں ایسا چاہ رہا ہوں، میری مرضی کے خلاف انہوں کریج کیسا؟ تو اپنے جی کے خلاف زبان کھولا، اپنے جی سے متعلقہ زبان اس نے کھولا ہے، اللہ کے لیے کہاں کھولا؟ سلامتی چاہیے زبان صحیح رکھے، رحمت چاہیے اعمال صحیح رکھے، برکت چاہیے مال کا استعمال صحیح کرے۔ مال میں برکت کی دعا دے بول کے آتے رہتے روزانہ تقریباً لوگ، میں ان لوگوں کو سمجھاتے رہتا ہوں مال میں برکت ہونا ہے تو مال کا استعمال صحیح رہنا۔ مال کا استعمال غلط کریں گے برکت کہاں سے ملیں گے؟ دکانوں کے افتتاح کو بلا لے کے جاتے، کہاں ہے دکان والے صاحب؟ بولے تو ڈیکوریشن میں ہے اس کی۔ ارے نماز میں آؤ، بلا لے کے جاؤ، بولے تو وہ نہیں آیا، بولے تو نہیں میرے کو بھی جائے۔ ان کو چونکہ وہ دکان صحیح کرنے کا تھا اس واسطے انہوں وہاں دکان میں ہے، ان کو جا کے بولا تمہیں نماز نہیں پڑھے تو پورے دنیا کے نیک لوگ ابھی دعا کرے تو قبول نہیں ہوتی جی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازی کے لیے نیک لوگوں کی دعاؤں میں حصہ نہیں رہتا۔ اصل چیز کی طرف تو جا رہے ہیں نہیں ہم لوگ۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ دل میں الفت رہنا، جوڑنے کی وہ رہنا، توڑنے کا نہیں رہنا۔ یہ توڑنے کی خاص عادت ہو گئی آج کل لوگوں کو، اس سے اس کو لڑا دیتے، اس سے اس کو لڑا دیتے، اس کے بارے میں جا کے کچھ بول دیتے، اس کے بارے میں جا کے کچھ بول دیتے۔ اچھے رہ رہے ہیں، مل جل کے رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں تو پسند نہیں آتا لوگوں کو، ذرا کچھ تو بھی ڈالنا جی بیچ میں، جس کے نتیجے میں یہ لوگوں کے تعلقات میں ذرا کڑواہٹ آنا، اور کچھ تو بھی ایک دوسرے کے خلاف شکایت نہ کر دیتے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھائی ہیں جتنی بہنیں ہیں یہ لوگ تو نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اگر کبھی کرے ہیں تو توبہ کر لو
یا کرنے کی عادت ہے تو اب سے نہیں کریں گے. لڑاؤ مت ایک دوسرے کو. انہیں ایسا کری انہیں ویسا کری، تیرے کو معلوم نہیں انہیں کیسی ہے. تم کیا جانتے تھے اس کو؟ اس کی پوری تفصیل میرے سے پوچھو. اگر میں اس کی حقیقت تمہارے سامنے رکھ دیا نا تو پھر کبھی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے. لڑانے کا کام ہے. حضور جوڑنے آئے تھے، امت آپس میں ایک دوسرے کو توڑنے کا کام کر رہی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ توحید. دوسری چیز زبان میں نرمی، دل میں محبت رہنا. تیسری چیز ٹائم ہو جا رہا بول کے میں بھی بہت سی باتیں سنانے کا ہے، اس واسطے مختصر کرتے رہو. آج کل یہ چل رہا، آج کل وہ چل رہا. دکانوں پہ گئے کپڑے لینے، کیا بول رہے ہیں؟ یہ پرانا ہے جی، آج کل نہیں چل رہا. یہ ہے دیکھو نیا بول کے دکان والا بول رہا. میں ایک پرانے فون کو بنانے کے واسطے دیا ایک دکان والے کو، ذرا اس کا کچھ کیس ویس ہے تو دیو جی بولے. تو انہیں کام کرنے والے نوکر کو بول رہا، یہ بابا آدم کے زمانے کا فون لے کے آئیے نوکر. میرے فون کے بارے میں بولا تو بات بولو. میں آج کل یہ چل رہا، آج کل وہ چل رہا. شادیوں میں ایسا چل رہا، ولیموں میں ایسا چل رہا، دعوتوں میں ایسا چل رہا، کپڑوں میں ایسا چل رہا. فلانی چیز کا سیزن ہے، فلانی چیز کا سیزن ہے، فلانی چیز کا سیزن ہے. دنیا کا کوئی آدمی بولے ہم کو تعجب نہیں ہے. مسلمان جب بولے کہ آج یہ سیزن ہے اور آج یہ طریقہ ہے تو ہم کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس کے پاس تمام طریقوں میں سب سے افضل طریقہ ہے، تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ ہے اور تمام چیزوں میں سب سے شاندار طریقہ ہے، طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ سنت یہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر نقش بندیت والا فیض چاہیے تو سنتوں سے والہانہ تعلق قائم کرو. سنت سے بڑی کوئی چیز نہیں. سنت میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے. سنت میں اللہ نے طاقت رکھ رکھی ہے. سنت ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے. سنت بددینی سے بچاؤ کا سامان ہے، بے دینی سے بچاؤ کا سامان ہے، گمراہی سے حفاظت کا سامان ہے. جیسے کہتے ہیں کہ صاحب پانی سے حفاظت، واٹر پروف. خون کی حفاظت، بلڈ پروف. یہ ضلالت سے حفاظت کے واسطے سنت، یہ ضلالت پروف ہے، اس سے بچانے والی چیز. پیارے نبی کا طریقہ دیکھو اور کوئی دوسری چیز نہیں. لوگ کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے. ان کے بولنے سے جنت مل جاتی ہے تو انہوں بولے ایسا سنو، انہوں بولے ایسا سنیں گے بولے تو ان کے بولنے سے کامیابی ملتی، ان کے بولنے سے جنت ملتی، ان کے بولنے سے اللہ کی رضا ملتی تو سنو. ایسا تو نہیں ہے نا. ان کے بولنے سے کیا ہوتا؟ لوگوں کے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں ایسا بول دیے، انہوں ایسا بول دیے، انہوں ایسا بولے، انہوں یہ کیا سمجھیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے. ان کی سمجھ نہ سمجھ سے میری جنت جہنم کا مسئلہ نہیں ہے. میری جنت و جہنم کا اللہ کی رضا اور ناراضگی کا ذریعہ شریعت و سنت سے ہے. ان کی سمجھ ان کی سمجھ سے نہیں ہے. اسی لیے کیا فرماتے ہیں؟ نقش بندیت کا جو فیضان ہے وہ سنت، اس کا لحاظ رکھو. اور یہ ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے نا، وہ جڑ ہے چیزوں کی محبت، دنیا سے تعلق. جس کے دل میں دیکھو اتنی چیزاں پڑے ہوئے ہیں، گننا شاید مشکل ہے. زمین کی محبت اس میں، مکان کی اس میں، دکان کی اس میں، کپڑوں کی اس میں، سونے کی اس میں، چاندی کی اس میں، جائیداد کی اس میں.
روپیہ پیسہ کی اس میں، مقام کی مرتبے کی چاہت اس میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں دل اٹکا ہوا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ پہلے وہ عطر فروش تھے اور عطر والوں کی دکان میں شیشیاں بہت رہتے، سب میں عطر بھرا ہوا رہتا۔ ایک بزرگ ہے، بزرگ جا کے وہ ادھر ادھر خریدنے کے بجائے کبھی شیشیوں میں ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ابھی ان کو دیکھ رہے تو پوچھے کہتے دکان والے صاحب کیا دیکھ رہے جی ایسا؟ بولے تو یہ دیکھ رہا ہوں اتنی شیشیوں میں سے تیری جان کیسا نکلیں گی؟ ان کو آ گیا غصہ، کیسا نکلیں گی؟ ویسا ہی نکلیں گی جیسے تیری نکلیں گی۔ ان کے انہوں نے جواب میں بولے میری جیسا نکلیں گی ویسا نکلیں گی، ذرا صاف جگہ کہاں ہے بتاؤ؟ صاف جگہ دیکھ لیں گے، وہاں رومال بچھا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے جا کے سو گئے تو چلے گئے۔ اس کے بعد سے دل کی دنیا بدلی ہے ان کی۔ اب یہ دل میں کتنے چیزوں کو بسا کے رکھ لی، کیسا نکلیں گے اس میں سے؟ ہزاروں چیزوں میں دل اٹکا پڑا ہے، حالانکہ کسی چیز کے ساتھ جنت کا جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کا ناکامی کا مسئلہ نہیں ہے، سرخروئی اور ذلت اور رسوائی کا مسئلہ نہیں ہے، اسی کو بسا کے رکھ لیے دلوں میں دماغوں میں تو زیادہ لگا کے نہیں رکھنا چیزوں کو اندر۔ اس واسطے بزرگان دین ذکر بتائے تمام اللہ کے غیر کو دل سے نکال کے پھینکو پیٹ کے پیچھے، لا الہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا غیر میرے دل سے نکل جائے، اور پھر الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی محبت دل میں اتارو، اللہ کی عظمت دل میں اتارو۔ یہ ہے سہروردیت۔ دنیا سے دل بیزار ہے، چاہنے کی چیز ہی نہیں ہے، دنیا چاہنے کی چیز نہیں ہے۔ جن کو قیمت نہیں معلوم ہے وہ لوگ چاہتے، جن کو قیمت نہیں معلوم ہے وہ لوگ چاہتے، جن کو قیمت معلوم ہے وہ لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں۔ 4 باتیں ہو گئی نا۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 دل میں الفت، نمبر 3 سنت، چوتھی چیز دنیا سے بیزاری۔ یاد رکھیں گے نا یہ سب کا؟ 5ویں چیز، تمام کلاموں میں سب سے بہترین کلام کس کا؟ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور کلام الہی تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ اسے نہیں آتا ہے تو سیکھو، آتا ہے تو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرو، اور اب تو خاص طور سے ہر گھر میں قرآن پاک سیکھنے سکھانے اور دینی تعلیم کا خاص اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ 100% لوگوں کو ضروری دین کی باتیں آنا ضروری ہیں، اب وہ پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے ہوں، لکھ پتی کروڑ پتی ہوں، غریب ہوں، دین کے معاملے میں سب برابر ہیں۔ نہیں وہ لوگ سیکھنا جو غریب ہیں، میں امیر ہوں میں نہیں سیکھ رہا۔ امیری اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت آ جائے، ہمارے حضرت نے فرمایا امیری دل میں ایمان کی دولت آنے کا نام ہے۔ دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں، سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ بہنوں، اس سے بڑا مالدار نہیں ہے کوئی جو صاحب ایمان ہے۔ امیروں کا امیر بننے کا نسخہ ہے اس میں، مگر ہم لوگ سمجھ رہے نہیں۔ قرآن سے ہمارا تعلق ہو، خوب سیکھیں، خوب سکھائیں، خوب سمجھیں، خوب سمجھائیں۔ حسنی اور حسینی
امتیازات میں سے قرآن سے دل کا سرشار رہے. یہ 5ویں چیز ہے. اور 6ویں چیز آنکھ میں موجود کا دیدار ہونا ہے. یہ سلسلے کمالیہ کا ایک خاص امتیازی وصف ہے. یہ اگر اس کو سیکھنے سمجھنے کے واسطے بڑے لوگوں کے پاس میں باقاعدہ طور پر جا کے تھوڑا تھوڑا سا سیکھو تو سمجھ میں آئے گا. یہ پوری کائنات اللہ جل شانہ کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہے. جب تک وہ ظاہر کر رہے ہیں اس وقت تک ظاہر ہے. اور چیز کے ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی ظاہر ہیں. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نور کسے کہتے ہیں؟ جو خود سے ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے. ظاہر لذاتہ مظہر لغیرہ، اس کا نام نور ہے. جتنی چیزیں ظاہر ہو رہی، ظاہر کرنے والا ظاہر کر رہا ہے تو ظاہر ہو رہے، اور ان چیزوں کا ظاہر کرنے والا ساتھ میں ہے. یہ سمجھ میں آیا تو ایک مخلوقات میں ایک مثال بتاتا ہوں. یہ روشنی ہے نا، یہ بھی مخلوق ہے، اور یہ چیزاں ہیں نا، یہ سب کے سب بھی مخلوق ہیں، ہے نا. اب جو بھی چیز دکھ رہی اس کو دکھانے کا ذریعہ کون ہے؟ روشنی ہے. اب چیز کی طرف ایسا متوجہ ہے، روشنی کی طرف دھیان ہی نہیں ہے نا. چیز کی طرف ایسا متوجہ ہے کہ روشنی کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. مخلوقات میں لطافت کا یہ عالم ہے اور دونوں میں روابط کی یہ کیفیت ہے. ویسی صورت میں کائنات میں جتنی چیزیں ظاہر ہیں اس کو ظاہر کرنے والے پروردگار ہیں. ان کے ظاہر کرنے ہی سے وہ ظاہر ہیں. حضرات صوفیہ یوں کہتے ہیں کہ مظہر کو دیکھو، مظہر کو آئینہ بناؤ. وہ محل ظہور ہے، ان کو دیکھو اور انہیں کو دیکھو. ہمارے ہی بزرگوں میں سے ایک صاحب نے کہا تھا تجھی کو دیکھتا ہوں تجھے دیکھنے کے بعد. روشنی کے بغیر کوئی چیز دکھتی نہیں دکھتی نا. روشنی تو پھر روشنی ہے جی. آئینے کے سامنے جا کے کھڑے رہتے نا، آئینے کے سامنے جا کے کھڑے رہتے تو اپنی صورت کی طرف اتنا متوجہ ہو جاتے سامنے آئینہ ہے سے بھول جاتے. غفلت کا عالم ہے یہ. حضرت فرماتے ہیں کمالیہ سلسلے کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کی آنکھ میں موجود کا دیدار ہوتا ہے. وہ جو موجود ہے حقیقی ہے. تو اب یہ 6 باتیں ہو گئیں. ان 6 باتوں کو سمجھنے اور باقاعدہ علم حاصل کرنے کا اہتمام کرنا. جتنے اجازت یافتہ لوگ ہیں ان لوگوں سے استفادہ کرنے کے واسطے شاید بولے آ کے یہاں بیٹھو بول کے استفادہ کرنے میں آسانی رہنا. بیعت ہونا بولے تو ایک باقاعدہ کام اپنے ذمے لینا ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارے کامہ بن جاتے بیعت ہو گئے تو کامہ بنتے نہیں. کامہ کرنے کے واسطے بیعت ہونے کا ہے، کامہ بنا لینے کے واسطے نہیں ہے. دوسروں کو بنانے کا کام ہے. یہی بات گزارش پیش کرنے کے لیے اصل میں بیٹھا تھا. اب وہ نظم یاد آ گئی تو اس پر میں نے بات سنا دی کہ ہمارے ذمے اللہ جل شانہ اپنے مخلوقات کے ساتھ میں کیسا کرتے. بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کی اپنی استطاعت اور طاقت کے اعتبار سے ویسا کرے. اللہ رحم کھاتے ہیں، بندہ بھی رحم کھائے. اللہ کھلاتے ہیں، بندہ بھی کھلائے. اللہ مدد کرتے ہیں، بندہ بھی مدد کرے. اللہ راہ ہدایت کی طرف بلاتے بھی ہیں، بندہ راہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے. اللہ اپنی طرف بندوں کو متوجہ کرتے ہیں، بندہ بھی بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. اللہ آخرت کی بار بار یاد دلاتے ہیں، بندہ بھی لوگوں کو بار بار آخرت کو یاد دلائے.
اللہ اعمال صالحہ کی تعلیم و تلقین کرتے ہیں، بندہ بھی بندوں کو اعمال صالحہ کی تعلیم و تلقین کرے۔ اللہ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں، بندہ بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرے۔ خلافت کا کچھ تو اثر آنا نا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا پروردگار عالم بندوں کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ وہ اپنی شان کے حساب سے کرتے ہیں، ہم اپنی شان کے حساب سے کریں گے، مگر کرنا چاہیے ویسا۔ اللہ اپنے کو بھی کھلا رہے ہیں، پرائے کو بھی کھلا رہے ہیں، اگر اللہ دیا ہے تو ہم بھی کھلائیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ کئی کو اللہ ملتا کہتے اس سے، کون ملتا؟ اللہ ملتا، اللہ۔ مشہور ہے بزرگوں کا مصرع، خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ جو قریب کے ہیں ان کی زیادہ خدمت کرو، جو دور کی ہیں ان کی کم کرو، مگر کرو ہر ایک کے ساتھ میں ہمدردی سے پیش آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محتاجوں کی مدد کی کہ نہیں کی؟ بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا کہ نہیں دیا؟ اپنوں کے ساتھ ساتھ پرایوں کا بھی خیال رکھا کہ نہیں رکھا؟ آج امت نے یہ سبق بھلا دیا، مگر یہ کام کب کریں گے؟ یہ کام اس وقت کریں گے جب اللہ سے تعلق صحیح قائم ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ سے تعلق صحیح قائم ہونے کے واسطے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ جل شانہ کی ہر چیز، عطا کردہ چیز کا استعمال صحیح کرنا پڑے گا، اور ہر چیز کا استعمال اس وقت میں کریں گے جب ہر چیز انہوں نے دی ہے، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا کا استحضار ہوگا۔ ترتیب سمجھ میں آئی؟ خلافت، ولایت، امانت اور محتاجی اور فقر، یہ ترتیب ہے۔ عام طور پر ایسی ترتیب سناتے، پہلے فقر ہے، بعد میں امانت ہے، تیسرے ولایت ہے، چوتھے خلافت ہے، یہ ترتیب سناتے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کام بندہ کب کرے گا؟ جب اللہ سے تعلق ہوگا۔ اور اللہ سے تعلق کب ہوگا؟ جب اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا استحضار ہوگا۔ اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا استحضار کب ہوگا؟ جب اپنے فقیر ہونے کا فہم کھلے گا۔ اس لیے یہ جو تعلیم ہے، کسی جگہ پر حضرت نے فرمائی تھی، اس تعلیم کو عام کرو پوری دنیا میں۔ اور دیکھو موجودہ جو حالات ہیں، ان حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے اپنے بچاؤ کا۔ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اگر کوئی مار رہا ہو تو بچنے کی صورت کیا ہے؟ بولے تو مارنے والے کو جا کے لپٹ لینا، مارنے والے کو جا کے لپٹ لینا، یہی ہے اپنے بچاؤ کا راستہ۔ اس کو مارنے کے بعد ہاتھ اٹھانا جا رہا، انہیں اس کو چپک گیا، اب انہیں کیا کریں گے؟ جتنے حالات اس وقت میں عالم انسانیت پر آ رہے ہیں، خاص طور سے اہل اسلام پر آ رہے ہیں، مختلف طریق سے آ رہے ہیں، باہر کے لوگوں سے بھی، اندر کے لوگوں سے بھی، دوستوں سے بھی، دشمنوں سے بھی، جاننے والوں سے بھی، نہیں جاننے والوں سے بھی، بدن کے اوپر بھی، روحوں کے اوپر بھی، جتنے حالات آ رہے ہیں، ان تمام تیروں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس سے چمٹ جاؤ جس کے ہاتھ میں تمام تیر ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، سارے حالات کا، سارے مسائل کا یہ حل ہے۔ تو وہ 6 باتیں خصوصیت سے یاد رکھیے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت کی یہ تعلیم جو منظوم صورت میں آپ کے سامنے سنائی گئی تھی، اس کو نثری صورت میں، عدد کی اور گنتی کی صورت میں آپ کے سامنے اس لیے رکھا گیا کہ یاد رکھنے میں آسانی ہو، اور روزانہ اس کی طرف توجہ کرو۔ کچھ بھی ہوا تو کدھر سے ہوا، وہ روزانہ سوچنا۔ کسی سے کچھ انبن ہو گئی، جوڑنا نہیں ہے جی، جوڑنے کا ہے۔ اس نے سخت کلامی کر لی ہے تو آپ ذرا نرم بات کر لیجیے۔ اس میں نفرت ہے تو آپ تھوڑا سا اظہار محبت کر لیجیے۔
وہ دنیا کے طریقے اختیار کر رہا، ہم بولیں گے نہیں، ہم ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں گے۔ وہ چیزوں کو چاہ رہا، انہیں ترقی کر لیا، ارے اس کی دکان کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اور اس کا تو آج کل پیسوں کا کچھ حساب کتاب ہی نہیں ہے جی، گننا مشکل ہو گیا۔ کیا گھر بنایا شاندار، کیا چل رہی ہے دکان، کیا گراہک ہے زبردست، کپڑے دیکھو ایسے، کھانے پینے کا نظام دیکھو ایسا، اس میں لگ گئے سارے لوگ۔ یہ چیزیں دیکھنے کی نہیں ہے، دنیا سے بیزاری رہنا چاہیے، قرآن سے تعلق رہنا، اللہ کی طرف توجہ رہنا چاہیے۔ آج کے حالات میں یہ تعلیمات کی طرف توجہ ہی ہم کو اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے میں مددگار بنے گی، اور اللہ سے تعلق ہی ہم کو حالات سے نمٹنے کا حوصلہ دے گا۔ اور بھائی جتنے سلسلے کے لوگ ہیں، اپنے اپنے جن جن مشائخ سے ان کا تعلق ہے، وہ ذکر اہتمام سے پابندی سے کرے۔ مجھے آج ایک صاحب کے سوال پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ حیرت یہ ہوئی کہ انہوں یہ بولے کہ صاحب یہ 8 دن میں ایک وقت جو ذکر کراتے، وہ ذکر روزانہ کر سکتے کیا بول کے پوچھو۔ بہت مجھے تعجب ہوا یہ سوال سن۔ ارے بھائی یہ ذکر روزانہ کرنے کا ہے، یہ 8 دن میں ایک وقت تھوڑا سا ذکر کیسا کرنا بول کے بتانے کے واسطے ایک سبق رہتا ہو، کرنا روزانہ ہے وہ پابندی سے کرنا ذکر مقررہ ٹائم پہ، اور ٹائم بھی ایسا رکھو جو ڈسٹرب کا نہیں رہنا، فون آنے جانے کا ٹائم، لوگ آنے جانے کا ٹائم، گھر میں بچوں کے ستانے کا ٹائم، یہ ٹائم نہیں رہنا۔ ایک سوئی کے ساتھ ذکر کرنے والا ٹائم مقرر کر کے جس کو جتنا ذکر بتایا گیا ہے پابندی سے روز کرنا، روزانہ کرے تو فائدہ ہوتا۔ مسلسل پانی کا قطرہ ٹپکتے رہا تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا، جس پر ٹپک رہا ہے وہ پتھر ہے، جو ٹپک رہا ہے وہ پانی کا قطرہ ہے، مگر مسلسل جب ٹپکتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے چٹان کے اوپر پتھر پھوڑ جو آدمی ہوتا ہے، وہ ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر ایک نشان لگا کر اسی پر وہ مسلسل ہتھوڑا چلاتا ہے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، دیکھنے والوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ہتھوڑا اچھل جا رہا اور اس کا مار بیکار جا رہا، اور چٹان اپنی جگہ بالکل متاثر نہیں ہو رہی، لیکن وہ جانتا ہے اس کی بنا پر اسی مقررہ نشان پر مسلسل ہتھوڑا چلاتا رہتا ہے۔ تو ہمارے اکابر اور بڑے کہتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب مسلسل وہاں پر ہتھوڑا چلاتا ہے تو ہر ہتھوڑے کی ایک گرمی ہوتی ہے جو اس پتھر میں منتقل ہوتی ہے، لیکن باہر والوں کو دکھائی نہیں دیتی، اور ایک وقت آتا ہے کہ گرمی جب معتدل بھی مقدار میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایک وقت کا ہتھوڑا چلانا کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ ہتھوڑا اپنا سینہ کھول دیتا ہے اور ہتھوڑے کو اپنے سینے میں لے لیتا ہے، پتھر کی چٹان ٹوٹ جاتی ہے اور ہتھوڑا اندر اتر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دل آج کل غفلت کی وجہ سے پتھر جیسے بنے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں اس پر اللہ کے نام کی مسلسل ضرب لوگ روزانہ مقررہ وقت پر پوری محبت و عظمت کے ساتھ میں لگاتے رہو، اور مسلسل ان کے گھر کو، ان کے در کو کھٹکھٹاتے رہو۔ اب نہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، مسلسل جب بجاتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ کھول دیں گا۔ اس بات سے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہم لوگ یہ 8 دن میں ایک مرتبہ جو مجلس میں جا کے ذکر کرتے وہ روزانہ کر سکتے کیا بول کے پوچھے تو میرے کو یہ سوال ذہن میں آیا کہ یہ مسئلہ بھی ہے جو ساتھیوں کو بتانے کا ہے کہ ذکر روزانہ کرنے کا ہے۔ ہلکی سی آواز سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، زیادہ زور سے بھی نہیں، جو مقدار آپ کا شیخ آپ کو بتائے پابندی سے کریے۔ نمازوں کا اہتمام بے حد ضروری ہے،
ورنہ بہت سارے لوگ ذکر کر لے رہے، معمولات کر لے رہے، نماز کا اہتمام نہیں چل رہا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرض جب پورا نہیں کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپس میں گھر والوں کے ساتھ میں سلوک اچھا رکھو، اور گھر والیاں گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھیں۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا مرد بننا ہو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی اچھی بننا ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ یہ خلاصہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا۔ بچوں کو تعلیم دو، تربیت دو، اور فونوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ بہت آج کل تباہ کن حالات ہیں، فونوں کا غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اللہ سے لو بڑھا دیجیے۔ یہ غفلت کا زمانہ نہیں ہے، ورنہ کیا صورتحال بن رہی آپ کو پتا ہے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ پلان بن رہے ہیں اور ہم لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہوشیار بن رہے ہیں۔ تیزی بہت ہے، بھاگ دوڑنے کی صلاحیت خوب ہے، مگر خواب غفلت میں خرگوش کی طرح جا کے جھاڑ کے نیچے سو گئے، جو خود بھی نہیں سنبھل سکتا۔ کچھوا، اس کو چلنا مشکل رہتا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، 70 سال 80 سال تک چلتے چلتے یہ سوئے ہوئے لوگوں سے آگے نکل جا رہا۔ پتا نہیں سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ خواب غفلت میں پڑی ہوئی امت مسلمہ، یہ مسئلہ کیسا وہ مسئلہ کیسا، یہ انہوں کدھر ہیں انہوں کدھر ہیں۔ یہ پوچھ رہا ہوں، یہ کدھر کدھر پوچھنے والے کدھر ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ کے رسول سے وابستگی قائم کرو، اسلام کو اپنی زندگی میں لاؤ، آخرت کی فکر کو غالب کرو، دل میں اللہ کی یاد کو جماؤ، اور زبان پر اللہ کا نام چلاؤ، اور آنکھوں میں اللہ کی آیات قدرت کو بساؤ۔ ہمارے بزرگوں نے ایک دعا بتا دی تھی، اللہم اجعل حبک فی قلبی، اللہم اجعل حبک فی قلبی وذکرک فی لسانی وجمالک فی عینی۔ یہ دعا سکھائی تھی ہمارے بڑوں نے کہ اللہ آپ کی محبت میرے دل میں جما دیجئے، اور آپ کا نام میرے زبان پر چلا دیجئے، اور آپ کے کمالات قدرت اور حسن و جمال جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے اس کو میرے نگاہوں میں بسا دیجئے۔ یہ دعا سکھائی تھی ہمارے بڑوں نے۔ خیر بہرحال بھائیوں، دیکھو بہت بڑی نسبت ہے حضرت صوفی صاحب سے، ذرا اس کی لاج رکھ لینا، ورنہ وابستہ بھی رہیں گے ایسے عظیم سلسلے سے اور ایسے عظیم بزرگوں سے، اور ہماری زندگی عام لوگوں کے زندگی کی طرح رہ جائے، ظاہر ہے کہ یہ بڑی ناقدری کی بات ہے۔ ہر تعلق رکھنے والے شخص کی زندگی اسلامی اعتبار سے ایک بہترین مثالی زندگی اس کی ہونی چاہیے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مذاکرہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ محمود ہیں، ذرا دعا کر دے بیٹے آگے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة
اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واقض ديوننا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا غياث المستغيثين. نجنا من كل ضيق أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیے. ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے, کرم کا معاملہ فرمائیے, عفو اور عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائیے. بڑے گنہگار ہیں, رات کے اندھیروں میں گناہ کیے, دن کے اجالوں میں گناہ کیے ہیں, جان جان کر گناہ کیے ہیں, انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں, تنہا ہم نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ مل کر ہم گنہگار ہوئے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے سارے گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ نڈر ہو کر جو گناہ کیے معاف فرما دیجیے. ڈرتے ڈرتے جو گناہ ہم سے ہو گئے معاف فرما دیجیے. اے اللہ چھپ چھپ کے جو گناہ کیے معاف فرمائیے. اے اللہ علی الاعلان جو گناہ ہم سے ہوئے اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. مولا ہم بہت ظالم ہیں, اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کر رکھا ہے. اے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا ہم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ اگر تو نے مہربانی نہ فرمائی ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی. اے اللہ اگر تو نے کرم نہ کیا ہم آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے. اے اللہ رحم فرما دیجیے. اے اللہ رحم فرما دیجیے. اے اللہ رحم فرما دیجیے. پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے, ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دیجیے, ہمارے ارواح کو مجلہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو نورانی بنا دیجیے. اے اللہ اخلاص کی پاکیزہ دولت نصیب فرمائیے, طہارت کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے مشائخین کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے مشائخین کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ صحت عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ صحت عافیت کے ساتھ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرمائیے. اے اللہ جیسے ان کی خدمت کرنا حق تھا ہم خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما, ہمارے اس جرم کو معاف فرما. اے اللہ انہیں صحت عطا فرما, عافیت کے ساتھ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دیجیے. اے اللہ ددیال میں جو بیمار ہیں, ننیال میں جو بیمار ہیں, سسرال میں جو بیمار ہیں, اے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دیجیے. اے اللہ امت کے ہر بیمار کو شفا نصیب فرمائیے. اے اللہ جس مذہب سے, جس مسلک, جس مشرب سے تعلق رکھنے والا ہو, انسانیت کے ناطے تجھ سے شفا کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دیجیے. اے اللہ جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے, جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دیجیے, جو نظر بد کا شکار ہیں اے کریم اپنے کرم سے ان کی نظر بد کو زائل فرما دیجیے. اے اللہ عافیت دارین و راحت دارین میسر و مقدر فرما دیجیے. اے اللہ عافیت دارین و راحت دارین میسر و مقدر فرما دیجیے. اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے, اپنے خزانے غیب سے اسباب بنا دیجیے. اے اللہ بے روزگاروں کو پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں نصیب فرمائیے. اے اللہ پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری جان و مال میں برکت دے دیجیے, عزت و آبرو میں برکت دے دیجیے, مال و منال میں برکت دے دیجیے, اہل و عیال میں برکت دے دیجیے, ایمان و اعمال میں برکت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہر شر سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں,
اے اللہ شیطانت کے شر سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے، اس کے مکائد سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ نفس کی شرارتوں سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ جب تک آپ کی مہربانی نہ ہو ہم نفس کی مخالفت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمارے نفوس کو پاکیزہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت پر چلا دیجئے، اے اللہ ہمیں نمازی بنا دیجئے، روزہ دار بنا دیجئے، متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے، اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے، حسنات کی اے اللہ چاشنی ہمارے قلوب میں نصیب فرمائیے، اعمال کی لذت ہمیں عطا فرمائیے، اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت سے ہمیں سرشار فرما دیجئے، اے اللہ شریعت مطہرہ پر چلنا ہمارا آسان فرما دیجئے، نبوی طریقے سے ہم سب کو آراستہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، سننے اور سنانے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ اعمال میں ہمارے کھوٹے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنا حق تھا ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم آپ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسے نہیں قدر کر پا رہے، ہمارے ظلم کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں عبادات کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ خدمت کے جذبات سے ہمیں سرشار فرمائیے، اے اللہ جو بہنیں بے نکاح ہیں مناسب جگہ ان کے رشتوں کے انتظام فرما دیجیے، محبت کرنے والے جوڑوں کو ملا دیجیے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، پریشان حالوں کو راحت نصیب فرمائیے، مصیبت زدوں کو عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما دیجیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس اجتماع کے لیے دامے درمے سخنے جنہوں نے کوششیں کی ہیں، اے اللہ سب کی سعی اور کوشش کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس اجتماع کو عالم میں ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا دیجیے، ہمارے نفوس کی پاکیزگی کا اس کو سبب اور ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دیجیے، ہمارے قلوب کو شاکر بنا دیجیے، ہمارے ابدان کو صابر بنا دیجیے، اے اللہ پاکیزہ جذبات ہمارے سینوں میں ودیعت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے قلوب جن روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو ہر روحانی بیماری سے پاک فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے غیر سے خالی فرما دیجیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائیے، اے اللہ نبوی طریقے سے ہم سب کو آراستہ فرما دیجیے، سنتوں کی محبت ہمیں عطا فرمائیے، قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرمائیے، اے اللہ بیٹھے مجمع کے قلوب کی حالتوں کو آپ جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے، سب کے جائز مرادیں بتلائیے، سب کے جائز حاجتوں کا تکفل فرمائیے، اے اللہ بالخصوص سلسلے سے گہری وابستگی رکھنے والے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، تا حد نظر ان کی قبروں کو وسیع فرما دیجیے، اس میں جنت کا فراش بچھا دیجیے، اس میں جنت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، اے اللہ جو ہمارے مشائخین ہیں ان کے فیض کو عام اور تام فرما دیجیے، اے اللہ جو ہم میں نقائص ہیں ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے نقائص کو دور فرما کر کمالات عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے اکابرین میں بالخصوص مولانا عبدالجواد صاحب بھی علیل ہیں، مولا اپنے کرم سے انہیں بھی صحت عطا فرمائیے، اے اللہ وہ دیگر اکابرین جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، فقیرانہ حیثیت میں ہم نے دامن پسارا ہے، اے اللہ آپ رب العالمین ہیں، ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، آپ کو رحمت للعالمین کا واسطہ ہے، اے اللہ ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔